الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز کا آج 10واں پروگرام ہے اور آج ہمارا موضوع سورہ اعراف ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے سورہ انعام کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے مکی صورتوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی تھی کہ مکی صورتوں کو بنیادی طور پر 4 گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مکی دور کو، اور جو آخری دور ہے اس میں یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف نازل ہوئی ہیں۔ سورہ انعام میں جو قریش کو خطاب کیا گیا ہے اس میں نصیحت اور فہمائش کا جو رنگ غالب ہے، لیکن سورہ اعراف میں اس میں ڈراوا اور انذار اور دھمکی کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے، اور قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ان قوموں کی طرح عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جن قوموں نے اپنے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اس صورت کا اگر موضوع مقرر کیا جائے تو وہ موضوع رسالت ہے، اور اس کے اسبات کے لیے تاریخ سے دلائل دیے گئے ہیں اور تاریخ رسالت سے بیان کی گئی، اور تاریخ دعوت بیان کی گئی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے اور اس کو دعوت دی ہے، اور اس صورت میں ہمیں وہ دعوت کا رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کا اگر کوئی خاص پہلو ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہر نبی کی جب بات ہوگی تو ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ابتدا اس صورت میں قصہ آدم و ابلیس سے کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، اور جب ان کی تخلیق کی گئی تو شیطان کو، ابلیس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ فرشتوں کی طرح آدم کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کیا اور اس نے یہ جانا کہ یہ شاید اس کی بے عزتی ہے، اور وہ حسد میں مبتلا ہو گیا انسان سے، آدم علیہ السلام سے۔ چنانچہ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے پھر اس عزم کا اظہار کیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور تو نے مجھے اس انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب میں اس انسان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میں اس کے سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ یعنی پہلی بات شیطان نے یہ کہی کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے، اس پر گھات لگا کر میں اس انسان کو وہاں سے اغوا کرنے کی اور اچکنے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں اس کے دائیں سے پھر میں اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں ان کے سامنے سے، ان کے دائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ گویا شیطان نے چیلنج دیا کہ اے اللہ، تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک اور مجھے کھل کھیلنے کا موقع دے دے، تو وہ بندہ جس کے سامنے تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں اسے ہی تیرے خلاف لے آؤں گا اور تیرا باغی بنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے چیلنج قبول کر لیا اور کہا کہ جا تو اور تیرے سارے جو چیلے ہیں ان کو میں جہنم میں جمع کروں گا۔ اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ وہ جنت میں سکون کے ساتھ رہو، لیکن شیطان نے ٹارگٹ اس پہلے جوڑے کو بنا لیا اور فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کیا اور ان کو یہ وسوسہ دیا، ان کو یہ سرگوشی کی ان کے کانوں میں
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت میں رہنے کا جو موقع فراہم کیا ہے یہ گویا عارضی ہے، اور اگر تم اس کو دوام بخشنا چاہتے ہو اور ہمیشہ اس میں رہنا چاہتے ہو تو پھر جس درخت کے قریب جانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس کے پھل کو چکھ لو۔ اور انسان چونکہ وہ بعض اوقات ایک جو چیز اسے میسر ہوتی ہے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا اور پریزرو کرنے کا اس کے اندر ایک داعیہ ہے، تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کے اس بہلاوے میں آ گئے، اس پھسلاوے میں آ گئے، اور انہوں نے جس درخت سے انہیں منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے لباس ہو گئے، برہنہ ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا، اور پھر انہیں اپنی ندامت کا احساس ہوا، اور ان دونوں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں ایک ڈفرینس پتہ چلتا ہے، ایک بہت بڑا اختلاف پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اور شیطان ان کے درمیان رویے کا اختلاف کیا ہے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن شیطان اس پر ڈٹ گیا، اس نے ضد کی، اس نے انا دکھائی، اور اس نے چیلنج کیا اللہ رب العالمین کو۔ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن جو ہی انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے وہ فوراً پلٹے، اپنے رب کے حضور میں جھک گئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ساری ذریت کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اتر جاؤ، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سامان زیست ہے ایک خاص مقرر وقت تک۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو کہا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے اور تمہاری زینت کا سامان ہے۔ گویا یہ جو لباس ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے جو انسان نے تمدن کی صورت میں سیکھ لی ہو۔ آج ہمیں عمرانیات کے کچھ لوگ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے یہ انسان نے بعد میں ایجاد کیا ہے، اور جب انسان کا وجود اس دنیا میں تھا تو شروع میں وہ بے لباس زندگی گزارتا تھا۔ قرآن اس دعوے کی تردید کرتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا وہ مہذب انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس کی نعمت سے نوازا تھا، اور اس سینس سے نوازا تھا کہ شرم کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، پردہ کیا ہوتا ہے۔ گویا شرم، حیا اور پردہ یہ انسان کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے گوندھ کر رکھ دیا ہے، اور اس چیز کو انسان کی زندگی کے پہلے دن سے یہ انسان کے ساتھی ہیں، شرم، حیا اور پردہ اور لباس، اور ان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور لباس زینت کے لیے بھی ہے، اور زینت اور آرائش اختیار کرنا منع اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن اصل لباس انسان کا اور اس کے اخلاقی وجود کا لباس وہ اس کا تقویٰ ہے، وہ اس کا اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنے ارد گرد ایسا ایک حصار قائم کر لیتا ہے کہ وہ شیطان سے اور اس کے چیلوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کے اخلاقی وجود کو ایک خوبصورت لباس مہیا ہو جاتا ہے جسے لباس تقویٰ کہا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں اس طرح فساد میں مبتلا نہ کر لے جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد کو کیا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار انسان کے حوالے سے یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو فحش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ شیطان کے لیے سب سے آسان راستہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ
تیر ہے، یہ وہ ہدف ہے کہ جو شیطان سمجھتا ہے کہ جس کے ذریعے انسانیت کو جکڑنا اور انسانیت کو ہلاک کرنا اور جہنم کے راستے پر ڈالنا یہ سب سے آسان کام ہے۔ اور آج جو اس شیطانی تہذیب ہے وہ ساری کی ساری وہ فحش پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس تہذیب میں اور گزشتہ تہذیبوں میں یہ قدر مشترک ہے۔ جو لوگ آج مغربی تہذیب کو دیکھ کر اس سے پریشان ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں فحاشی ہے اور یعنی ہے اور لباس کے حوالے سے ان کی آزاد خیالی ہے، تو وہ اگر اس تناظر میں سابقہ تہذیبوں کو دیکھ لیں وہ حیران رہیں گے کہ ہر دور میں، چاہے وہ مشرکین مکہ کی تہذیب ہو، چاہے وہ بابل اور نینوا کی تہذیبیں ہوں، چاہے وہ قدیم یونان کی تہذیب ہو، چاہے وہ مصر اور شام کی تہذیبیں ہوں، یہ ساری کی ساری تہذیبیں ان کے اندر یہ قدر مشترک ہے کہ یہ فحاشی اور بے حیائی اور اباحیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ گویا یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور اسی سے روکا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی اس میں تناظر میں پھر فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ انسان کے اندر دو انتہا پسندانہ رویے پائے جاتے ہیں، یا تو انسان فحاشی اور یعنی کی طرف نکل جاتا ہے اور زیب و زینت کو اختیار کرتے کرتے اس میں اسراف اور تبذیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ انسان جو زینت حلال ہے اس کو بھی چھوڑ کر رہبانیت کی طرف اور غاروں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر اعتدال کی راہ بتائی کہ تم نے اسراف اور تبذیر بھی نہیں کرنی، تم نے بے حیائی بھی نہیں کرنی، تم نے لباس کے حوالے سے کوئی فضول خرچی بھی نہیں کرنی، لیکن جو اللہ نے تمہیں کھانے اوڑھنے اور پہننے کو دیا ہے تو وہ پھر استعمال بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی حلال کی ہوئی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کپڑا تمہیں دیا ہے، حلال زینت تم اختیار کر سکتے ہو، وہ تم پر حرام نہیں ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور یہ چیزیں اس دنیا میں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اچھا لباس پہن سکتے ہو، اچھا کھا پی سکتے ہو، اور قیامت کے دن اور آخرت میں تو ایک خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہوگا، کفار کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اب اللہ تعالیٰ حرام کی ہوئی چیزوں کی فہرست گنوا رہا ہے یا ان کی موٹی موٹی شاخیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فحش کو حرام قرار دیا ہے جو کہ کھلا ہو یا چھپا ہو، والبغ والإثم، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے، والبغ، اور بغاوت اور سرکشی اور دست درازی کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ گویا فحاشی اور عریانی حرام ہے، اور گناہ کی جملہ اقسام حرام ہے، اور کسی پر دست درازی اور اس کے حقوق کی تلفی یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک حرام ہے۔ اگر ان چیزوں سے انسان بچے اور جائز حدود میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں انہیں استعمال کرے تو اس پر کوئی بھی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی حرام کام کیا۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس انسانیت اور اس تاریخ کے سٹیج پر ہر امت نے آ کر اپنا رول پلے کرنا ہے، ہر امت نے آ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے ایک مدت مقررہ متعین ہے۔ وہ وقت اگر گزر جائے تو اسے اتار دیا جائے گا، وہ وقت جب آ جائے گا اسے ہٹا دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو ایک وقت دیا گیا تھا اور یہ وقت 4000 سال 4500 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن جب یہ وقت گزر گیا تو پھر انہیں یہاں سے ہٹا دیا گیا اور اب ان کی جگہ امت مسلمہ کو فائز کیا گیا۔ آگے بنی آدم کو کہا جا رہا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی،
اے بنی آدم میری طرف سے تمہارے پاس رسول آئیں گے اور وہ میری آیات تم تک پہنچائیں گے، تو جو ان پر ایمان لائے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کسی خوف اور ڈر کا مقام نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور اس سے استکبار کریں گے، اس سے سرکشی کریں گے، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا بالکل شروع میں کہ میں نے اس دنیا پر تمہیں بے ہدایت نہیں چھوڑنا، میں نے پے در پے اپنے رسول تمہارے پاس بھیجنے ہیں، ان رسولوں نے تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت کی ایک تاریخ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے پیغمبر بھیجے اور پھر ان کی قوموں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اچھا، دعوت کی یہ تاریخ بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دعوت کس طرح مختلف اس کی کیفیات اور اس کے رخ مختلف انداز میں کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا سب سے قدیم ترین پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد جو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اب یہاں اللہ تعالی ہمیں نفسیات بتاتے ہیں ہر قوم کی لیڈرشپ کے۔ یاد رکھیے کہ قوم اپنی لیڈرشپ کے پیچھے ہوتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اور لیڈرشپ وہ ہمیشہ مزاحم ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں۔ وہ کبھی بھی اپنی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہونے نہیں دیتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہونے دے تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ برابر ہو جاتے ہیں اپنی قوم کے۔ اس لیے وہ اپنی قوم کو جہنم کی طرف تو لے جانا یہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے میں وہ مانع ہوتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہی کام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیڈرز نے کیا۔ قال الملأ، اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ نوح ہم تمہیں ایک گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک مکالمہ چلتا ہے حضرت نوح کا اور ان کے لیڈرز کا، اور تاپڑ توڑ حملے کرتے ہیں وہ لیڈرشپ، وہ سردار حضرت نوح پر، ان پر کٹ حجتیاں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی قوم کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور بظاہر نہ کوئی بارش کے آثار ہیں، نہ کوئی سیلاب کے آثار ہیں، نہ کوئی سمندر قریب ہے، نہ کوئی دریا قریب ہے، اور جب وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اور مذاق اڑانے لگتی ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے ہیں اپنی قوم کو، پھر بالآخر وہ موقع آ جاتا ہے اللہ کے عذاب کا کہ جو زمین ہے وہ بھی پانی اگل پڑتی ہے، آسمان سے بھی پانی برستا ہے، اور وہ پوری کی پوری قوم، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ صرف وہ لوگ بچتے ہیں جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے اور اس کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسری قوم جس کا ذکر یہاں پہ ہے وہ عاد ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد یہ عرب کی قدیم ترین قوم ہے،
اور ان کا شمار ان اقوام میں ہوتا ہے جو اپنے دور میں بڑی طاقتور اور بڑی متمدن تھیں. ان کی جو جسمانی طاقت تھی وہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھے، عام انسانوں سے زیادہ قد آور تھے، عام انسانوں سے زیادہ لمبے چوڑے تھے، ان کے اعضاء بڑے تھے اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکل جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ دی تھی. انجینئرنگ میں بھی بہت ماہر تھے، بڑے بڑی لمبی اونچی عمارتیں بناتے تھے. ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے عاد. تو دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وافر نعمتوں سے نوازا تھا. ان کا علاقہ جو موجودہ سعودی عرب ہے، اس کے بالکل جنوب میں یمن کا علاقہ الرب الخالی کا جو صحرا ہے وہ، اور اس پر مشتمل یعنی احقاف کا یہ علاقہ جو ہے یہ عاد کا علاقہ تھا. اور یہاں پر ان کا جو دارالحکومت تھا مآرب، وہ قوم سبا اور پھر عاد وہ تو خیر الگ ہے، لیکن یہ عاد کا علاقہ اس میں شامل ہے. اور انہوں نے بھی اپنی جو نبی ہیں، ان کے نبی نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اس کا خدا نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ. تو وہی لیڈرشپ اٹھی اور اسی لیڈرشپ نے حضرت ہود علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور مزاحم ہوئے اور کہا کہ ہم تمہیں عقل مند نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو. اور پھر وہی مکالمہ، وہی انٹریکشن، وہی کٹ حجتیاں اس لیڈرشپ کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کی، اور ان کا راستہ روکنا اور ان کے سامنے مزاحم ہونا، اور پھر اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنا. یعنی یہاں قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے ہود لے آؤ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو. یعنی گویا کھلم کھلا چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، آنے والے عذاب کو. تو کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان لوگوں پر، اور حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے وہ بچ گئے، اور باقی پوری کی پوری قوم پر اللہ تعالیٰ نے 7-8 دن اور رات ایک ایسی ہوا بھیجی کہ وہ جو بڑی کڑیل جوان تھے، اونچے اونچے قد والے تھے، وہ تنکوں کی طرح وہ اس ہوا میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے رہے. اور وہ جو بڑے بڑے ستون انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انہی ستونوں سے ان کے سر ٹکراتے تھے اور وہ چورا چورا ہو جاتے تھے. وہ ستون ان کے لیے موت کا باعث بن گئے، وہ ان کی بڑی بڑی جانیں اور کڑیل جو ان کی جسامت تھی وہ ان کے لیے مصیبت بن گئیں، اور ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. تیسری قوم ثمود ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. یہ عاد میں جو لوگ بچ گئے تھے اور حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اس علاقے سے ہجرت کر لی اور یہ شمال کی طرف چلے گئے. اور عرب میں مدینہ کے شمال میں تبوک کے راستے میں ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں. یہ ہے وہ جگہ جو ان کا مسکن تھا. انہیں عاد کا تجربہ تھا، ظاہر ہے اپنے بڑوں سے سنا تھا انہوں نے کہ قوم عاد کو ایک طوفان نے آ لیا تھا، ایک ہوا نے آ لیا تھا، اور اس ہوا میں وہ تباہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے اس ڈر سے، انسان ظاہر پریکاشنری میئرز اختیار کرتا ہے، تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر غاروں کو اپنا مسکن بنایا اور پتھریلے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے لیے محل بنائے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں ہوا گھسے گی ہی نہیں، اور اگر گھسے گی بھی تو اتنی انٹینسٹی اس کی نہیں ہوگی کہ ہمیں ہلاک کر سکے، اس لیے ہم ہوا سے تو بچ جائیں گے. بہرحال ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے. یہاں بھی ان کے جو لیڈر تھے وہ اٹھے، اور انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے سرکشی دکھائی،
اور چیلنج کیا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ اگر تو واقعی رسول ہے تو جو عذاب تو لانا چاہتا لے آ، ہمیں مہلت نہیں چاہیے، ہمیں عذاب چاہیے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، ان پر اتمام حجت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور ان کے عذاب کی شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آواز بھیجی، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایک سخت آواز اگر کسی سرنگ کے اندر چلی جائے، کسی غار کے اندر چلی جائے، تو اس کی انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اپنے ان غاروں میں اور ان اپنے پہاڑوں کے اندر تھے، ان سرنگوں میں تھے، اور اس آواز نے، اس چیخ نے، اس چنگھاڑ نے ان کے کانوں کے پردے تک پھاڑ دیے، ان کی کھوپڑیاں ٹوٹ پڑیں، اور یہ وہیں پر یعنی مر گئے۔ ان کو کسی زلزلے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو کسی اور ہوا کی ضرورت نہیں پڑی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر غرق کر دیا۔ تیسری قوم قوم لوط ہے۔ یہ شرق اردن کے علاقے میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں، یہ دو بستیاں تھیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور ابتداً یہ اور شہر سے، عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں سے آئے تو شرق اردن میں حضرت ابراہیم کی ایما پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ ان بستیوں میں دعوت کے لیے پہنچے۔ یہاں ہمیں اس دعوت کا ایک اخلاقی پہلو نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، ان میں ہمیں صرف عقیدے کا فساد نظر آتا ہے۔ وہ لوگ تھے جو شرک میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا۔ قوم لوط میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اخلاق کے فساد میں بھی مبتلا تھے، اور انہوں نے وہ کام شروع کر دیے تھے جو ان سے پہلے انسانوں میں رائج نہیں تھے۔ انہوں نے مردوں ہی سے جنسی خواہشات پوری کرنی شروع کر دی تھی۔ اس پر ان کو ان کے نبی نے حضرت لوط علیہ السلام نے روکا، لیکن یہ نہ روکے، اور ان کے لیڈرز نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح بحث کی۔ تو امطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور ان کو غرق کر دیا، بحر مردار کے اندر ان کو ڈبو دیا، ان کی بستی کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی بستی کو، پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور واپس پلٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، بالکل پوری بستی کو الٹا دیا۔ تو یہ بھی تباہ اور برباد ہوئے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ حجاز سے شمال مغرب کی طرف ہے، اور اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے مدیان کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور زوجہ قطورہ تھی، ان سے ان کا بیٹا مدین یا مدیان پیدا ہوا، اس کی جو نسل ہے وہ اس علاقے میں آباد تھی، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں ان کی زندگی میں ایک اور فساد آ گیا۔ حضرت لوط کی قوم میں اخلاقی فساد آ گیا تھا۔ یہاں ان لوگوں نے معاشی طور پر اللہ کے قوانین سے انحراف کرنا شروع کر دیا تھا، اور فساد فی الارض کے مرتکب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس قوم کے دو جرائم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک ناپ تول میں کمی کرنا، اور ایک ڈاکے مارنا اور راستوں پر چوکیاں لگانا اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا، اور تیسرا وَنَادِيتُمُ الْمُنْكَرَ کہ فحش گوئی کرنا۔ تو ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ ان کے نبی نے بڑی وعظ کی اور نصیحت کی، ان کو کوشش کی، لیکن ان کی لیڈرشپ نے ان کو نہیں مانا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی اپنا عذاب نازل کر دیا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اس طرح
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے چیلنج کیا اللہ کے احکامات کو، انہوں نے چیلنج کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، آنے والے انسانوں کو بھی اور اس سے پہلے تمام لوگوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی ایک لمحہ فکریہ کے طور پر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے پرامن ہیں اور محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ رات کو سوئے ہوں گے اور ہمارا عذاب ان پر نہیں آئے گا؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ دن کے وقت میں جب یہ کھیل کود میں اور اپنی زندگی کے مشاغل میں مصروف ہوں گے ہمارا عذاب ان پر نہیں آ سکتا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اچانک اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج یہ 2020 یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نشانی کہ کس طرح ایک چھوٹا سا وائرس جو مائکروسکوپک ہے، مائکروسکوپ کے بغیر نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس نے پوری دنیا کو شرقاً غرباً تہو بالا کر دیا، پوری دنیا کی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں۔ تو یہ جنود ربک، تیرے رب کے جنود میں سے اور تیرے رب کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لشکروں کو آزمانا چاہے، ابھی تو اس نے ہوا کو حکم نہیں دیا، ابھی تو اس نے سمندر کو حکم نہیں دیا، ابھی تو اس نے سورج چاند ستاروں میں سے کسی کو حکم نہیں دیا، ابھی صرف اس نے ایک چھوٹے سے وائرس کو حکم دیا، اور اس وائرس کی تاب بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مامون نہ سمجھو، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، اپنے آپ کو میری گرفت سے آزاد نہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھنا کہ مجھے چیلنج کر کے تم مجھے عاجز کر سکو گے۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج دنیا چیلنج کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو، آج دنیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو واضح طور پر اس سے اختلاف کر رہی ہے، اور غیر مسلموں سے ہم کیا گلہ کریں؟ مسلمان واضح کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بغاوت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ تو یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے مقابلے پر یہ کوئی لشکر نہیں لا سکتے، اور اللہ کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بندوبست کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہے اور فیکون کی صورت میں ان کے یہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ اللہ کی چال سے محفوظ ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو، یعنی اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے تباہی لکھ دی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک تفصیلی ذکر ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ اس میں ابتدائی مرحلے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا انٹریکشن، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں اور وہ چونک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا رب العالمین جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو؟ پھر وہ اپنے درباریوں کو بلاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو جوش دلاتا ہے، اور پھر پورے ملک کے اندر وہ ہرکارے بھجوا کر پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آتا ہے، اور یأتوک بکل ساحر علیم، تمام کے تمام جو جادوگر ہیں ان کو یعنی وہ کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ وجاء السحرة فرعون، وہ سارے کے سارے جادوگر فرعون کے پاس آتے ہیں۔ قالوا ان لنا لاجرا، اور کہتے ہیں کہ اے فرعون، اے بادشاہ، ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ ان كنا نحن الغالبین، جب ہم غالب ہو جائیں گے۔ گویا آتے ہی
وہ اس کو انڈرسٹوڈ لے رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں تو یہ کتنا ٹھہر جائیں گے، ہم پورے ملک کے جادوگر اکٹھے آئے ہوئے ہیں، دو بندے ہمارے سامنے ہیں تو یہ تو ہمارے 2 لمحوں کی مار ہے، اور پھر ہم نے جیت جانا ہے، ہم نے غالب آنا ہے، تو ابھی سے کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ تو فرعون سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، ہمارے لیے انعام کیا ہوگا، اس کو ڈھانا، اس کو گرانا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں انعام بتاؤ۔ تو فرعون کہتا ہے قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون کہتا ہے ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تم میرے اس خاص سرکل میں شامل ہو جاؤ گے، اس کچن کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے جو پورے ملک کو سنبھال رہی ہے اور جس کے پاس اقتدار ہے، جو مزے لوٹ رہی ہے، تم اس سرکل میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، پھر وہ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ تم نے پہل کرنی ہے یا ہم پہل کریں؟ قال القوا، تو موسیٰ نے کہا کہ تم پہل کرو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا وہ سحر ڈالا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے اپنے اس سحر سے انسانوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، اور انسانوں کی آنکھوں کو انہوں نے مدہوش کر دیا۔ واسترہبوہم، اور ان کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں لوگ جو کھڑے تھے ان کو سحر زدہ کر دیا، ان جادوگروں نے، اور ڈرا دیا، اور وہ واقعی بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا کو تم ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو آن کی آن میں اس عصا نے اژدہا کی شکل اختیار کی، اور وہ سارا کا سارا طلسم جو انہوں نے، وہ جادو جو انہوں نے بکھیرا ہوا تھا، اس کو نکل گیا وہ عصا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق ظاہر ہو گیا، اور وہ جادوگر چونکہ جادوگری کے ماہر تھے، سحر کے ماہر تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، ہمارے مقابلے میں یہ جو چیز آئی ہے یہ جادو نہیں ہے، جس چیز نے ہمارے جادو کو باطل کر دیا یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا حکم ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے عالمین کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ اس چیز نے فرعون کو اور زیادہ پریشان کر دیا کہ لایا ان کو میں تھا، اور مجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہ لے دے کر رہے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے ہمیں کیا دو گے، اور اتنا انہیں یقین تھا موسیٰ کو ہرانے کا، اور اب نہ صرف یہ کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور سجدہ بھی کر لیا۔ تو فرعون نے پھر ان کے خلاف فیصلہ یہ دیا کہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے لیے یہ قیمت ہم اگر دیں گے تو یہ بہت تھوڑی قیمت ہے، یعنی اتنا پختہ ایمان وہ لے آئے۔ اور پھر انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں مسلمان کی حیثیت سے مارنا۔ اس کے بعد پھر فرعون نے اپنے لیڈرز کو جمع کیا اور کہا کہ اگر اس موسیٰ کو کھل کر کام کرنے کی تم نے اجازت دی تو یہ پوری بنی اسرائیل کو تمہارے خلاف کھڑا کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرعون کے لیڈرز اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو پوری سرگزشت ہے اس کی یہاں پر بات ہے۔ اور پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات دلاتا ہے،
اور فرعون کو غرق کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی سرگزشت ہے، اور وہی جھلک دکھائی گئی ہے جو سورہ البقرہ میں اس کے مختلف چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کی وہ جو سرکشی ہے اور بت پرستی ہے اور ان کا وہ جو ضعف ایمان ہے اس کو آشکار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب یعنی انہی یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا گیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی جسے یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں۔ یہاں ایک حقیقت کا اعتراف اللہ رب العالمین اور ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ تورات اور انجیل میں پیشن گوئیاں موجود ہیں جس میں یہ بات ذکر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کی جو پیشن گوئیاں ہیں آپ کے حوالے سے وہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ پیشن گوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جس پر عموماً کم لوگوں نے غور کیا۔ موجودہ جو بائبل ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چیپٹر موجود ہے، غزل الغزلات، سانگ آف دی سانگس۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے یا ان پر نازل ہونے والا کلام ہے، اور اس میں وہ یروشلم کے لوگوں کو اپنے چچا زاد اور اپنے محبوب کے حوالے سے، چچا زاد کس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل کی اولاد سے، تو اس طرح چچا زاد کا رشتہ بنتا ہے، کزنس کا۔ تو حضرت سلیمان اپنے چچا زاد اور اپنے محبوب کی خصوصیات بتاتے ہیں اس غزل میں، اس کلام میں، اور آخر میں باقاعدہ نام لے کر محمد کا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہوگا۔ عبرانی جو ٹیکسٹ ہے اس میں لفظ محمدم موجود ہے، جس کا ترجمہ انگلش میں آل ٹوگیدر لولی، لولی آل ٹوگیدر، اور اردو میں کیا جاتا ہے سراپا عشق انگیز، تو وہ لفظ محمدم ہے عبرانی میں جس کا وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا نام کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تمہارے درمیان آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، اور وہ بیڑیاں کاٹیں گے جو انسانوں نے خود اپنے پاؤں میں ڈال دی ہیں، اور وہ طوق جو انسانوں نے اپنے گلے میں ڈال دیے ہیں ان کو اتاریں گے اور انسانوں کی زندگی کو آسان کریں گے۔ تو یہ وہ سورہ اعراف ہے، اور اس میں یہ وہ مضامین ہیں جو کہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور اس سے روشنی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔